نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری کتاب و بدء الوحی میں اس تیسری حدیث کو، جس کا مضمون ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے پچھلی نشست میں شروع کیا تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پورا مضمون روایت فرمایا، اس کے اندر میں نے اس کے مختلف حصے سبجیکٹ وائز کیے ہیں۔ 9 مضامین اس حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے نیک خواب کا ذکر آیا، اس کے بعد خلوت کا ذکر آیا، پھر نزول وحی کا ذکر آیا، پھر پیغام الہی کا ذکر آیا کہ پہلا پیغام اللہ رب العزت نے کیا دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی زوجہ مطہرہ یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی ہے، تو فیملی سے مشاورت کا ذکر آیا 5۔ پھر خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے خصوصی 5 پہلو بیان کرتی ہیں، تو گویا آپ کی سیرت طیبہ کے خصائص کا ذکر آیا 6۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نزول وحی کی توثیق کا ذکر آیا اور آپ کی نزول وحی کے واقعہ کی شہادت یعنی گواہی کا ذکر آیا۔ پھر اس میں کتب سابقہ یعنی تورات اور انجیل پر مشتمل آقا علیہ السلام کی نبوت کی بشارت کا ذکر آیا 8واں، اور 9واں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشکلات پیش آئیں گی ان کا ذکر آیا، اور آقا علیہ السلام کی ہجرت کا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا ذکر آیا 9، اور 10واں ذکر آیا اس چیز کا کہ ورقہ بن نوفل وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا اور اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت توفیق دی تو میں اس دن جب آپ کی قوم کے لوگ یعنی مشرکین اور قریش مکہ آپ کو نکالیں گے، میں اس دن آپ کی مدد کروں گا، آپ کے دین کی مدد کروں گا، اور کمر بستہ ہو کے آپ کے اور آپ کے دین کی اور آپ کے مشن کی معاونت کروں گا۔ تو ورقہ کا یہ قول آتا ہے۔ 10 چیزیں ہیں گویا اس حدیث نبوی میں بیان ہوئی۔ تھوڑا تھوڑا ذکر سب چیزوں کا کروں گا انشاءاللہ تعالی، مگر مین فوکس آگے چل کے وہ جو 5 خصائص سیرت نبوی بیان ہوئے ہیں ان پر ہوگا۔ کل کی گفتگو میں جو پچھلی نشست میں گزر چکی ہے، میں نے رؤیا صالحہ کا ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر مناسب حد تک روشنی ڈال دی تھی۔ آج میرے ذہن میں اس نشست میں بیٹھنے سے قبل یہ خیال آیا کہ رؤیا صالحہ کا ایک ایسا مضمون ہے یعنی خواب کا، میں نے عرض کر دیا تھا پچھلی نشست میں کہ لوگ افراد کا شکار بھی ہیں اور تفرید کا شکار بھی ہیں۔ مکمل طور پہ اس کی نفی اور انکار کر کے ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نہ صرف اپنے انبیاء کی بلکہ اپنے اولیاء کی، صالحین کی، مقربین کی اور بہت سے گنہگار لوگوں کی بھی اللہ رب العزت رہنمائی فرماتا ہے۔ جن جن راستوں سے، طریقوں سے انسان کی رہنمائی ہوتی ہے، ان میں سے ایک طے شدہ مسلمہ راستہ رؤیا صالحہ بھی ہیں، خواب۔ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ تو افراد کی وجہ سے ایک سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ افراد کا جو پہلو ہے تفرید کے ساتھ،
وہ اس کو مس یوز بہت کیا جاتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کی جہالت، لا علمی اور بے خبری سے بعض لوگ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں توہمات کا شکار کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ محض خواب کی بات کو اصل حقیقت سمجھتے ہوئے اس کی تعبیر کے فن کو نہ جانتے، اس کے ذریعے بڑے بڑے مظالم بھی کرتے ہیں اور لوگ مال بھی کماتے ہیں، اس سے کمائی بھی کرتے ہیں، بجائے رہنمائی کے کمائی کا راستہ نکالتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ تھوڑی سی روشنی ضروری حد تک اسی موضوع پہ آج اور ڈال دوں کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس تو ہے نا، کہ صحیح بخاری میں نزول وحی کا اور بعثت کا اور اعلان نبوت کا جو مضمون بیان ہوا ہے، اس کی پہلی سطر آقا علیہ السلام کی رؤیا صالحہ کا، آپ کے نیک خوابوں کا بیان ہے۔ اور ویسے اگر آپ کتب حدیث کو دیکھیں، صرف صحیح بخاری میں خوابوں سے نسبت 66 احادیث ہیں، پھر صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، دارقطنی میں، دارمی میں، اگر ان تمام 7 کتابوں کو جمع کر لیں تو ان کے ابواب کے اندر 195 احادیث صحیحہ، 195، 200 کے لگ بھگ احادیث صحیحہ صرف خواب اور اس کی تعبیر کے موضوع پر ہیں۔ اور آلموسٹ ہر امام حدیث نے کتب قائم کی ہیں اپنے مجموعات حدیث میں اور ابواب قائم کیے ہیں اور قرآن مجید سے استشہاد لیا ہے۔ تو اپنی جگہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سو اس سبجیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خواب آتا ہے، وہ اس کا غلط معنی سمجھتا ہے یا درست تعبیر صحیح کرتا ہے، یا کسی غلط تعبیر کو حاصل کر کے تو آگے غلط کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں اشد رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ بنیادی طور پہ خواب کی 3 قسمیں، ائمہ نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ قسم ہے جس کو بشرا من الرحمن کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ ٹائٹل دیا کہ مبشرات رہ گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کا 46واں جز مبشرات رہ گئے، اور یہ رؤیا صالحہ ہے۔ تو ایک قسم ہے جس کو بشرا من الرحمن کہیں گے، جو اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی بشارت دی جاتی ہے، کچھ خوشخبری دی جاتی ہے، کوئی رہنمائی کی صورت فراہم کی جاتی ہے، کسی ضرر، نقصان اور برائی سے بچنے کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک بالواسطہ اشارے کنائے میں رہنمائی کی ایک صورت ہے۔ وحی الہی ایک بالکل اسپیسیفک، کیٹیگوریکل، ایکسپریس، سیلف ایویڈنٹ صورت ہوتی ہے، واضح احکام ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کا نبی ان کو بیان فرماتا ہے، پھر صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین اور ائمہ محدثین وضاحت کرتے ہیں۔ وہ چینل ہے کہ اس میں بھی لوگ طرح طرح کی غلط تعبیرات اور تعویلات کر کے گمراہی کے راستے لوگوں کے لیے نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی گمراہی کی صورت پیدا نہ کرے تو اس میں اچھے طور پر معنی کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو سمجھنے میں بالکل آسانی ہوتی۔ اس طرح حدیث نبوی ایک چینل ہے۔ العزل کے آز، پھر اس کے بعد افہام ہے، بصیرت ہے، فراست ہے، الہام ہے، القاء ہے، بہت سی 10-12 چینل ہیں جو شریعت اسلامیہ میں جس کے ذریعے علم، رہنمائی، رشد، ہدایت نصیب ہوتی۔ ان میں ایک راستہ رؤیا بھی ہے جس کو قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اب 3 قسمیں ہیں رؤیا کی، خواب کی۔ ایک تو جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان کو بشرا من الرحمن کہیں گے۔ دوسرا یہ رؤیا من اللہ ہے۔ دوسری قسم ہے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، اس کو تخویف من الشیطان،
یا تحزین من الشیطان کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ رویا تحزین ہے، رویا تخویف ہے من الشیطان، یعنی خوف زدہ کرنے کے لیے، غم زدہ کرنے کے لیے، کوئی پریشانی، اضطراب، مصیبت، الجھن میں مبتلا کرنے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے تو شیطان بھی وساوس ڈالتا ہے، تو اس کا بھی ایک چینل خواب ہے۔ جیسے دیکھیے جیتے جاگتے لوگوں پر شیطان حملے کرتا ہے، اور یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور وسوسہ ڈالتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے دلوں میں ڈالتا ہے، شہوتیں پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، گمراہی کے ارادے پیدا کرتا ہے، اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت نبوی کے خلاف، خیر کے خلاف، شر ابھارنے کے جس طرح وہ حملے کرتا ہے شیطان۔ اس نے کہا آگے سے بھی کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، اور برائی کی چیزیں مزین اور آراستہ کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ تو شیطان اس طرح خیالات ڈالتا ہے، بیداری میں ڈالتا ہے، تو خواب میں کیوں نہیں ڈالتا ہوگا؟ قرآن مجید میں ہے شیاطین کے لیے لیوحون الی اولیاءہم، اپنے لوگوں کے دلوں میں وحی کرتے ہیں، وہی کیا؟ اشارہ کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں، مختلف چیزیں، اور بندہ اس پر پختہ ہو جاتا ہے۔ سو یہی کام شیطان سوئے ہوئے بھی کرتا ہے نفس کے ذریعے۔ تو ایک قسم ہے خواب کی جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ انسان کو ڈراتے ہیں، غمزدہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور اس کے ذہن میں جو پہلی صفائی، کلیئرٹی ہوتی ہے، اس میں الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو علماء نے، محدثین نے تحزین اور تخفیف من الشیطان سے تعبیر کیا۔ اور تیسری ایک اور قسم ہے تحدیث من النفس، وہ انسان کے اپنے نفسانی خیالات ہوتے ہیں، نفسانی۔ لہٰذا علماء محدثین نے یہ جو تین قسمیں ہیں، یہ تو حدیث نبوی سے ثابت ہوتی ہیں، حدیث نبوی سے۔ علماء نے، محدثین نے، فقہاء اور ائمہ نے ان کے تین ٹائٹل بھی بنائے ہیں، رؤیا رحمانی، رؤیا شیطانی، اور رؤیا نفسانی۔ جو رحمان کی طرف سے ہوں وہ رؤیا صالحہ، رؤیا حسنہ، رؤیا صادقہ۔ جو شیطان کی طرف سے ہوں وہ رؤیا باطلہ، جھوٹے خواب ہے، جن کا مقصود انسان کو بہکانا، ورغلانا، گمراہ کرنا، پریشان کرنا۔ اور تیسرا خواب بعض اوقات انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے جو خود سوچتا ہے وہی خواب بن کے خیالات آ جاتے ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں، تو ان تین کا مختصر سا تجزیہ کر دوں۔ جو رویا صحیحہ ہیں، جو خواب صحیح ہوتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں، یعنی مجموعی طور پہ جو میں نے آپ کو 3 کیٹیگریز گنوائی ہیں، ان کا ٹوٹل سم لے لیں تو 13 قسموں کے خواب ہیں۔ خوابوں کی مجموعی طور پر 13 اقسام بن جاتی۔ اب ان 13 اقسام کو میں کیٹیگرائز کر کے عرض کر دوں۔ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو 3 کیٹیگریز بنتی ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ پہلی کیٹیگری الرؤیا الصحیحہ ہے، صحیح خواب، سچے خواب۔ ان کو سب سے پہلے رؤیا صادقہ کا نام دیا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے رسول کا خواب سچا کر دکھایا۔ مسجد حرام میں داخل ہونا یہ صلح حدیبیہ سے قبل آقا علیہ السلام کو آیا تھا۔ کئی خوابوں کا ذکر ہے مگر ایک اس وقت ریفرنس کے لیے ایک کافی ہے۔ جب حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس سے قبل آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا اور آپ نے صحابہ کرام سے بیان کیا، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ رؤیا صادقہ جب ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو آتا ہے، اس کی فردر کسی اور کو تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، الگ سے تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ واضح ایک حکم ہوتا ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اس کے بعد پھر امت میں لوگوں کو جو رویا آتا ہے اس کے اندر ایک رؤیا صادقہ ہے، سچا خواب، جو مسلمانوں کو، مومنوں کو، گنہگار بندوں کو بھی آ سکتا ہے، غیر نبی کو آتا ہے۔ اس سچے خواب کی 2 قسمیں ہیں۔ جو خواب اپنے معنی میں صریح ہوتا ہے، ایک اپنے معنی میں کنایہ ہوتا ہے۔ صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا خواب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور وہ فرشتے کی طرف سے ڈالا نہیں جاتا، وہ خیال اللہ کی طرف سے ایک غیبی رہنمائی آتی ہے حالت نوم میں کسی شخص پر، اور وہ ایک صریح
رہنمائی ہوتی ہے، اور اس کی بسا اوقات کسی اگلی تفسیر تعویل کی بھی حاجت نہیں ہوتی، وہ بالکل کیٹیگوریکل ہوتی ہے، کیٹیگوریکل، جو حکم فرمایا جاتا ہے من و عن وہ مراد ہوتی ہے۔ اس طرح کا خواب یا انبیاء کو آتا ہے، یا اجل صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اکابر اولیاء، صالحین، مقربین، عارفین کو آتے ہیں۔ یعنی یہ خواب جس میں کسی تعویل کی، تعبیر کی بھی ضرورت نہ ہو، اور وہ اشارہ کنایا کی زبان بھی نہ ہو، بالکل ایکسپریس، کیٹیگوریکل، سیلف ایویڈنٹ ہو اپنے الفاظ، جو الفاظ ہوں وہی معنی ہو، یہ بڑا ریئر ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ خواب نہیں آتے، ذہن میں رکھ لیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی کی، میرے ہاتھ میں، الحاوی للفتاوی۔ اس الحاوی للفتاوی کتاب کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے آگے اور اس سے قبل کتب میں ائمہ نے بھی لکھا ہے، تو امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور ہو گئے تھے، خوارج نے اور جو بلوائی تھے انہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا، آپ کا شہید کرنا چاہتے تھے، اور آپ کو 1 مہینے سے زائد 40 دن کے عرصے تک کے لیے پانی بھی نہیں ملا، اور بڑی مشکلات میں آپ نے وقت گزارا۔ اس حصار کے عرصے میں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کرنے۔ میں نے سلام عرض کیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ میرے بھائی، آج رات جو گزری ہے مجھے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ یہ وہ رویا ہے جو بتا رہا ہوں، رویا ہے صادقہ صریحہ، جس میں کسی تعویل و تعبیر کی گنجائش نہیں، مگر میں نے عرض کیا یہ بہت ریئر ہوتا ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنے خواب کو اس کیٹیگری میں شمار نہ کرے، گمراہی پیدا ہوتی۔ تو آپ نے بتایا کہ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا یا عثمان حاصروہ کا، ان ظالموں نے تجھے گھیراؤ کر لیا ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا آتشوں کا، تجھے اتنے دنوں سے پیاسا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے، آپ کے پاس پانی تھا جیسے ایک سرائی میں، تو میرے پیالے میں ڈال دیا اور فرمایا عثمان پی لو۔ میں نے وہ پانی پیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک سینے میں اور اپنی پشت میں اب تک محسوس کرتا ہوں، نہ اس کا کیف، لذت اور سرور اور حلاوت دور ہوئی ہے، اور نہ اس کا احساس دور ہوا ہے۔ یہ کر کے پھر آگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام کو کہ پھر مجھے فرمایا آقا علیہ السلام نے، فقال ان شئت نصرت علیہم، اے عثمان اگر تو چاہے تو تیری ان بلوائیوں پر، ظالموں کے اوپر مدد کر دی جائے، یعنی وہ ناکام ہو جائیں اور تو سرخرو ہو کے بچ جائے۔ وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا، اور اگر تو چاہے تو آج شام روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے، اگر چاہے تو شام کا روزہ ہمارے ساتھ آ کے افطار کر، یعنی جنت میں آ کے میرے ساتھ افطار کر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام کو بتا رہے ہیں، فاخترت ان افطر عنده، سو جب آقا علیہ السلام نے مجھے 2 آپشن دے دی تو میں نے اختیار کی یہ آپشن کہ آقا میں آپ کی بارگاہ میں آ کے جنت میں افطار کرنا چاہتا ہوں۔ فقتل ذلک اليوم، سو اسی دن آپ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ سیرت کی اور احادیث کی بے شمار کتب میں یہ واقعہ درج ہے، میں نے آپ کو امام جلال الدین سیوطی کی کتاب سے دے دیا۔ یہ رویا صادقہ کی اور صالحہ کی وہ قسم ہے جو صریح ہے، جو کسی تعبیر اور تعویل کی محتاج نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ عام طور پہ خواب آپ سمجھیں 99% اس کیٹیگری میں نہیں ہوتے۔ یہ اولو العزم درجے رتبے کے لوگ ہیں جن کو ایسے خواب آتے ہیں اور وہ اپنی جگہ صریح ہوتے ہیں۔ اکثر جو خواب آتے ہیں وہ کنایا کے معنی میں ہوتے ہیں، ان کے معنی مضمر ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعبیر الگ سے کرنی پڑتی ہے۔ جو کہا جاتا ہے مراد کچھ اور ہوتا ہے، مگر وہ جو تعبیر ہوتی ہے اس میں اس معنی کا عکس ہوتا ہے جس کو فن تعبیر سے آگاہ لوگ تلاش کر لیتے ہیں۔ جو دیکھا جاتا ہے مراد وہ نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے، مگر لوگ اس کی تعبیر کسی مطابقت اور معنوی مشابہت اور مناسبت کی بنیاد پر اخذ کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خواب کی رویا صالحہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، کسی کام کے لیے بشارت ہوتی ہے، یا کسی کام سے روکنا مقصود ہوتا ہے، اس خواب کے ذریعے روکا جاتا ہے۔
تیسری قسم وہ ہے جو اللہ رب العزت خود ڈائریکٹلی دل میں نہیں ڈالتے خواب کی صورت میں، بلکہ کسی فرشتے کے ذریعے. تو خواب کے بھی ملائکہ ہیں، تو فرشتے کے ذریعے وہ چیز القاء کی جاتی ہے. اور جب وہ القاء کی جاتی ہے تو وہ جب ملائکہ القاء کرتے ہیں تو وہ تمثیلی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تمثیلی زبان یعنی وہ رویا ملکیہ ہوتے ہیں، اور رویا ملکیہ میں شکلیں اور زبانیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ تمثیلیہ ہوتی ہیں، عالم مثال کی چیز. ایگزیکٹلی وہ لفظ مراد نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید کی مثال دوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اب میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. یہ زبان استعمال ہوتی ہے اس رویا صالحہ میں کہ اب اللہ کو کسی قرض کی محتاجی نہیں، وہ تو دینے والا ہے، مگر وہ مانگ رہے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دو. مراد کیا ہے؟ اپنی سوسائٹی کے محتاجوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور بے کسوں کو قرض حسنہ دو. تو اللہ کی غریب مخلوق کو جو قرض دو گے، اللہ اس کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا جیسے تم نے اللہ کو قرض دیا. تو اللہ تشریفاً تکریماً غریبوں کی ہوئی مدد کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ گویا اللہ کو قرض دیا. اس کو کہتے ہیں تمثیلی زبان. جیسے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے ایک بندے کو، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ حیران ہو کے پوچھے گا باری تعالیٰ تو بیمار نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ تیرے پڑوس میں ایک شخص بیمار تھا، اگر تو بیمار کی مزاج پرسی کو چلا جاتا تو تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جاتا جیسے تو میرا مزاج پوچھنے آیا. وہ تیرے محلے میں، وہ تیری قربت میں، پڑوس میں وہ شخص بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تیرے نامہ اعمال میں مجھے کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل لکھ دیا جاتا. اس پیاسے کو پانی پلا دیتا تو نامہ اعمال میں لکھا جاتا جیسے مجھے پانی پلایا. یعنی اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے خیرات، صدقات، سخاوت، نیکی، بھلائی اور مدد اور قضاء حاجات کا جو عمل ہے بندوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے کہ گویا یہ نیکی اس بندے نے اللہ کے ساتھ کی. اس عمل کو اتنا اونچا درجہ دے دیتا اپنی ذات کے ساتھ، حالانکہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہ کھلانا، نہ پلانا، نہ مزاج پرسی کرنا ہے. یہ تمثیلی زبان ہے. قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر آتا ہے، احادیث نبوی میں آتا ہے. سو اس طرح اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو خواب میں تشریف لائیں اور خواب میں دیکھیں اور اسے فرمائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ، اور کسی کے ہاں کھانا کھائیں، تو اس کی تعبیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھلانا نہیں ہوگا جیسے اللہ کا کہا کہ اللہ کو کھانا کھلانا مقصود نہیں، اللہ کے بندوں کو. تو مراد آقا علیہ السلام یہ فرمانے آئے ہیں کہ اے بندے تیرے پاس مال ہے، سخاوت کیا کر، بھوکوں کو کھانا کھلایا کر. وہ خود کھانا کھانے کی شکل میں دراصل بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تلقین فرما رہے ہیں. یہ خواب ہوتا ہے جو سری نہیں ہے، یہ کنایا میں ہے، یہ تمثیلی زبان ہے. اگر آقا علیہ السلام کی آپ زیارت کریں اور آپ علیل ہیں، بیمار ہیں، تو اس کا مطلب آقا کی اپنی علالت اور بیماری یا مرض نہیں ہے، بلکہ یہ خواب دیکھنے والے میں کوئی دینی کمزوری ہے، یا امت کے اس زمانے میں کوئی دینی کمزوری ہے، یا اس شہر میں دینی کمزوری ہے، یا علماء میں دینی کمزوری ہے، یا دین کے اندر کچھ خرابیاں درکار آئی ہیں. تو آقا علیہ السلام اپنی ذات پاک کو ایک آئینہ کے طرح دکھاتے ہیں. جیسے آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں تو جو کیفیت آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پہ وارد ہوتی ہے یا آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ دراصل عکاسی کرتے ہیں یا خواب دیکھنے والے کے حال کا، یا اس زمانے کے حال کا، یا دین کا، شریعت کا اور سنتوں کا. تو وہ انعکاس ہوتا ہے. یہ تمثیلی زبان ہے. اگر آقا علیہ السلام کسی کے خواب میں تشریف لائیں اور فرما دیں کہ میں نے سفر کرنا ہے، میرے سفر کا تم بندوبست کرو، میرے لیے ٹکٹس لے آؤ، میرے لیے یہ بکنگ کرواؤ، میں نے سفر کرنا ہے. اب اس سے مراد آقا علیہ السلام کا سفر اور آقا علیہ السلام کی ٹکٹ اور بکنگ نہیں ہے. آقا علیہ السلام تو بغیر کسی جہاز کے آپ کے خواب میں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ تو زمین سے آسمان تک، لا مکان تک چلے جائیں. وہ فرمانے کا مطلب ہے میرے دین کے لیے سفر کرو، جس کے خواب میں آئے اسے حکم فرما رہے ہیں تم میرے دین کی اشاعت کے لیے، میرے دین کو پھیلانے کے لیے، میرے دین کو زندہ توانا کرنے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے تم سفر کرو، میرے دین کو پھیلاؤ اور میرے دین کے پھیلانے کا بندوبست کرو. تو خواب اس کو کہتے ہیں تمثیلیہ رویا،
یعنی جو کلمات ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور ان کلمات کا اشارہ آقا علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک کی طرح ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلی نشست میں امام بخاری کا خواب بیان کیا، مکھیاں ہٹا رہے ہیں پنکھے کے ذریعے، جو کہ مکھیاں آقا کے جسد اقدس پہ نہیں بیٹھ سکتی. مقصد کیا تھا؟ موضوع حدیث کو دور کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ ملکیہ ہے خواب، اور تمثیلیہ اس کی لینگویج ہے. ضرب الامثال، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مچھر کی مثال دیتے ہیں، کبھی مکھی کی مثال دیتے ہیں، کبھی پودوں کی مثال دیتے ہیں. تو یہ جو مثالیں ہیں قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مچھر کے پر کی بھی مثال دینی پڑے تو اللہ پاک اس کو نامناسب نہیں سمجھتا. تو اس طرح یہ جو تمثیلی زبان ہے اس کے ذریعے کوئی میسج دیتے ہیں. آقا علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام خواب میں ملیں، جو چیز فرماتے ہیں تو وہ تمثیلی معنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چوتھی قسم ہے رویا کی، الرؤیا مرموزہ. وہ ارواح صالحین، صالح ارواح کی طرف سے آتا ہے، انسان دیکھتا ہے، اور اس کی زبان بھی تمثیلی ہوتی ہے مگر وہ اشارات کی زبان ہوتی ہے. ایک کلمہ خواب میں کوئی بزرگ کہتے ہیں آپ کو، آپ کے مرحوم والدین میں سے کوئی آ کے ملے، وہ نصیحت کرتی ہیں اولاد کو، دادا پردادا کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی صالح اللہ کا نیک بندہ مرحوم نصیحت کرتا ہے، خواہ کوئی زندہ اولیاء صالحین میں سے، علماء میں سے کوئی برگزیدہ لوگوں میں سے خواب میں آ کے کہتا ہے. جو وہ کلام کہتا ہے وہ ایک رمز ہوتی ہے، تو وہ ایک، اس کو رویا اشاریہ کہتے ہیں. رویا روحیہ یا رویا اشاریہ، اوپر کا تمثیلیہ تھا، وہ دراصل رمز کی زبان میں کوئی اشارہ کرتے ہیں. وہ اشارہ خواب دیکھنے والا خود نہیں سمجھے گا، نہ تمثیل کا معنی سمجھے گا، نہ اشارہ کا سمجھے گا. اس کے لیے چاہیے رمز سمجھنے والے کے پاس جائے جو فن تعبیر کا ماہر ہے. تو وہ رموز اور اشارات کی زبان ہوتی ہے. چوتھا قسم وہ ہے. یہ سب رویا صحیحہ ہے، سچے خواب ہیں. پانچویں قسم ہے، اس کو رویا مجازیہ کہتے ہیں. اس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے یا جس چیز کو دیکھا جاتا ہے عام طور پہ اس کا الٹ معنی ہوتا ہے. مرض میں دیکھا تو صحت کا معنی ہوگا، موت دیکھی تو شاید حیات، زندگی معنی ہوگی. وہ کلمات مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وہ رویا کے کلمات اور رویا کے مشاہدات مجازی ہوتے ہیں. خیر دکھائی دیتا ہے بعض اوقات تو تعبیر میں شر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. برائی دکھائی دیتی ہے شر، مگر تعبیر میں خیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. شادی دکھائی دیتی ہے مگر تعبیر میں موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کبھی موت دکھائی دیتی ہے اور تعبیر میں شادی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یعنی یہ اس کو مجازی انداز کے ساتھ اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اب یہ پانچوں چیزیں جو میں نے بیان کی یہ حق ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اب حقیقی طور پہ سورج اور ستاروں نے تو سجدہ نہ کرنا تھا، نہ کیا، مگر مصر کے تخت پر جا کے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ اور 11 بھائی سجدہ ریز ہوئے تقریباً، تو آپ نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں آیا تھا، بچپن میں آیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ صاحب تعبیر بتا سکتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہر عالم، ہر امام مسجد، ہر خطیب، ہر اسکالر اور ہر شخص تعبیر کے فن کا ماہر نہیں ہوتا. اور ہر عامل، یعنی لوگ دھڑا دھڑ چلے، یہ پیر کے پاس، فقیر کے پاس، مولوی کے پاس، عالم کے پاس، یہ امام کے پاس، خطیب کے پاس، سمجھتے ہیں بھائی چلے جائیں گے تعبیر مل جائے گی. وہ اتنے ہی بعض اوقات اتنے ہی بے خبر ہوتے ہیں جتنے آپ خود. لہٰذا اس کے لیے تعبیر، صاحب تعبیر کے پاس جانا. اب دوسری قسم ہے، 5 تو یہ انواع ہو گئیں. اب دوسری کیٹیگری ہے رویا باطلہ، جھوٹے خواب. یہ سارے خواب وہ تھے جو صحیح ہیں اپنی تعبیر میں، معنی میں، واقعہ ہونے میں، مگر پرابلم کیا ہے؟ اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے کسی کو. خواب سچا ہے، خواب سچا ہے، مگر مغالطہ کہاں لگتا ہے؟ اس کی تعبیر غلط معلوم ہوئی. اور ایک خواب کی 10 تعبیرات تھیں. ممکن ہے تعبیر اور تھی اور آپ نے کتاب میں کوئی اور تعبیر پڑھ لی اور وہ کام پورا نہیں ہوا. خواب جھوٹا نہیں تھا، خواب سٹل سچا تھا، مگر 10 تعبیرات میں سے آپ نے جس تعبیر کو نکالا وہ تعبیر اس خواب کی نہیں تھی، اس کا اطلاق درست نہیں تھا. تو تعبیر میں بندہ مغالطہ کھاتا ہے. اور جو رویا باطلہ اس کو حلم کہتے ہیں، احلام بھی کہتے ہیں، ادغاث الاحلام بھی کہتے ہیں، حلم. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رویا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، حلم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. رویا باطلہ ان کی 7 قسمیں ہیں، جھوٹے خواب ہیں. ایک تو ایسا خواب جس میں خوف، تمنا، غالب خیالات
اس قسم کی چیزیں آئیں، غم آئے، تمنا آئے، یہ خواب جھوٹا ہوگا۔ جس میں غم، خواب جس سے میں غم پیدا کر دے، جو ایک چیز کی تمنا پیدا کر دے، تشویش پیدا کر دے، ادغاث کہتے ہیں، یہ خواب اٹ سیلف اگر اس کی تاثیر یہ ہے تو وہ خواب جھوٹا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے لیے تعبیر دریافت کرنے کی طرف دائیں بائیں دوڑنے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کے بعد آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، مت پریشان ہو۔ ایک تیسری قسم ہے تحذیر اور تخویف۔ وہ شیطان آپ کو غمزدہ کرتا ہے، شیطان آپ کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے، خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، خطرات پیدا کرتا ہے، اور طرح طرح کی خوف زدگی کی کیفیت، سکون برباد کرتا ہے۔ جس خواب کی تاثیر یہ ہو اس کی یاد رکھ لیں، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ اس کے لیے کہیں نہ جائیں تعبیر پوچھنے کے لیے۔ لوگ اکثر پریشانی کا خواب دیکھتے ہیں، تعبیر پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ تخویف اور تحزین ہے سو وہ جھوٹا خواب ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے لیے پریشان نہ ہو، یعنی گھر بیٹھے میں علاج تجویز کر رہا ہوں آپ کا۔ آپ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں جو اوت پٹانگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی زلزلہ آ گیا، اس میں سے پھر چشمہ پھوٹ نکلا، پھر دیواریں نیچے گر گئیں، پھر گھر کی چھت نیچے گر گئی، کبھی دیکھتے ہیں آسمان گر گیا، کبھی دیکھتے ہیں کہ طوفان آ گیا ہے، کبھی بارش کے ساتھ اولے آ گئے پڑ گئے اور چھت گر گئی ہے، کبھی آگ لگ گئی ہے، کبھی سانپ اژدہا نکل کے آپ کے پیچھے لگ گئے، اچانک کتے آ گئے، کبھی کوئی شیر آ گیا اس نے چیر پاڑ لیا۔ یعنی اوت پٹانگ جن کا نہ کوئی سر نہ پیر، سوائے پریشانی اضطراب کے اوت پٹانگ جو خواب میں دیکھیں وہ کوئی خواب نہیں، وہ جھوٹا خواب ہے۔ سمجھ لیں، اس کو ادغاث والاحلام کہتے ہیں۔ وہ خواب ہے ہی نہیں۔ خواب ہے ہی نہیں سے مراد وہ سچا خواب نہیں ہے، تعبیر طلب نہیں ہے، اس پر کبھی پریشان نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے اوپر اعوذ باللہ آخری 2 صورتیں تعوذ معوذتین پڑھ لیں، تھوک دیں، اللہ کی پناہ مانگ لیں، اس کا کوئی اثر نہیں، کچھ نہیں بگڑتا آپ کا، وہ خواب میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر کئی جنات ہوتے ہیں، وہ مختلف چیزیں آپ کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ انسان کے اندر خود ایک مادہ شیطنت ہے، انسان کے اندر مادہ شیطنت ہے۔ شیطان اس مادہ شیطنت سے رابطہ کر کے آپ کے اندر ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں۔ خواب کے اندر سوتے ہوئے آپ اٹھتے ہیں تو بڑے پریشان اٹھتے ہیں، اچانک آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، یکلخت آپ کے بال کھڑے ہیں، آپ گھبراہٹ کی حالت میں ہیں، بالکل سانس اکھڑ گیا آپ کا۔ یہ چیزیں سچا خواب نہیں ہوتی۔ ان کے لیے کسی کے پاس مت جایا کریں تعبیر پوچھنے۔ 7 قسمیں بتا رہا ہوں، یہ وہ ہیں جن کے لیے کوئی تعبیر درکار نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح شیطان کبھی دکھاتا ہے آپ کو، طرح طرح کے مختلف وعدے دکھاتا ہے، اس کی تعبیر طلب نہیں ہے۔ اور ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ طبیعتوں میں تکدر ہے۔ بیمار ہے آدمی، بیمار آدمی جو ڈپریسڈ ہے، جس کا ڈپریشن ہے، انگزائٹی کا مریض ہے، اس کی طبیعت میں تکدر ہے، پریشانی ہے، انتشار ہے، روزگار کا پرابلم ہے، جاب لیسنس ہے، جاب نہیں ہے، حالات خراب ہیں، دفتری حالات خراب ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے دنگے فساد رہتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، 1000 قسموں کی پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں میں جو خواب آئیں گے وہ کوئی سچے خواب نہیں ہوں گے۔ اب یہ بھی سمجھو سینکڑوں خواب نکل گئے، وہ بھی یعنی آپ کی جان چھوٹی 1000 پریشانیوں سے، کہ پھر اوپر ایک پریشانی چل رہی ہے گھر میں، بچوں کی، جاب کی، روزگار کی، تعلیم کی اور ظاہری حالات کی، اوپر سے خواب اس طرح۔ وہ جو خواب ہیں وہ خواب ہوتے نہیں ہیں، وہ دراصل صرف طبیعت کا جو اور ذہن کا تکدر ہے، ڈپریشن ہے اور منتشر خیالی ہے، وہ رات کو سوئے ہوئے خیالات بن کے آ جاتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی 20 سال پہلے تھی آپ کو، کوئی پریشانی 10 سال پہلے تھی، 30-40 سال پہلے تھی، 2 سال پہلے تھی، وہ لاشعور میں دب گئی ہے، نیچے لاشعور میں آپ کے سب کانشنس مائنڈ میں دب گئی ہے۔ کبھی سب کانشنس مائنڈ میں دبی ہوئی چیزیں بڑی بڑی پرانی خواب کی حالت میں آپ کے شعور کی سطح پہ آ جاتی ہیں اور وہ آپ کو ایک خواب کے طور پہ دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پھر خود یاد ہوگا کہ یہ چیز میری زندگی میں فلاں وقت واقعہ بیتا تھا، یہ پریشانی آئی تھی، فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ دکھ آیا تھا۔ وہ لاشعور سے اٹھ کر شعور پر آ گیا، لہٰذا اس کی کوئی تعبیر نہیں، بالکل ختم کر دیں، اس کے لیے کوئی پریشان نہ ہو۔ یہ آپ کی اپنی پچھلی پریشانیاں ہیں جو آپ کو خواب کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ یہ سارے منتشر خیالی ادغاث الاحلام، شیاطین کے وسوسے، جنات کے وسوسے، نفس کے وسوسے اور طبیعت کی خرابیاں اور امراض، یہ ختم ہوگی۔ اب تیسری قسم ہے حدیث النفس یا تحدیث النفس۔
وہ دن بھر جو آپ خود سوچتے ہیں، اس ہفتے میں کوئی پریشانی رہی ہے، آپ سوچتے رہے، رات دن چلتے پھرتے سوچتے رہے، جو خیالات آپ کے ہر وقت ہوتے ہیں وہی رات کو خواب بن کے آ جاتے ہیں۔ تو جو ایسا خواب آئے کہ آپ دن کو بھی وہ سوچ رہے تھے، یا کل سوچ رہے تھے، یا پرسوں سوچ رہے تھے، یا مسلسل وہ سوچ کسی نہ کسی شکل میں ذہن میں تھی، وہ تحدیث نفس ہے، وہ رویا نہیں ہے، وہ رویا ہے سیاح نہیں، لہٰذا اس کو بھی پھینک دیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کی سوچ میں ہے اور وہ رات کے خواب میں آ جائے، وہ خواب نہیں ہے۔ گویا 13 قسموں میں سے 8 قسمیں میں نے وہ بیان کر دی۔ اگر اس طرح کے خواب آئیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، ان کی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ رویا صادقہ یا رویا صحیحہ یا رویا حسنہ میں شامل ہی نہیں۔ ان کی کوئی تعبیر نہیں چاہیے، آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہیں آپ نہ مرنے لگے ہیں، نہ بیمار ہونے لگے ہیں، نہ کچھ چھننے لگا، کچھ بھی نہیں۔ ان کو پھینک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، اللہ پاک کی حفاظت میں ہیں۔ یہ میں نے حقیقت بیان کر دی کہ یہ رویا باطلہ اور یہ تحدیث النفس ہے۔ صرف پہلی 5 قسمیں وہ ہیں جو رویا صحیحہ کی ہیں، اور ان سے اگر رہنمائی لینی ہو تو صاحب تعبیر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر آدمی از خود اس کا معنی لے لے گا، جو دیکھا جو سنا وہی معنی لے لیا، بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، بعض اوقات ایک ایسی چیز خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، اولیاء کی زیارت ہو گئی، بڑی اکابر ہستیوں کی زیارت ہو گئی، اور اپیرنٹلی جو زیارت کی تو اس کی شکل دیکھا کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یا کوئی ایسا عمل دیکھا جو مطابق شریعت نہیں ہے، قرآن و سنت کے احکام سے مختلف عمل دیکھا، تو کئی لوگ بہک کر اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ اشارہ ہو گیا۔ یہ اشارہ یہ نہیں ہوا، یہ آپ کے باطن میں آپ کے نفس نے اور شیطان نے آپ کو بہکا دیا ہے۔ وہ جو ان کے اندر نقص دیکھا، دراصل وہ آئینہ دکھا رہے تھے آپ کو، آپ کی اپنی سیرت اور زندگی کا۔ آپ نماز ترک کرتے ہیں تو آئینہ دکھا رہے تھے اپنی شکل میں، آپ روزے میں کمزور ہیں، آئینہ دکھا رہے تھے، شریعت کے اوامر و نواہی میں کوتاہی کرتے ہیں تو آپ کو آئینہ دکھا رہے تھے۔ وہ آئینہ اپنی ذات کی شکل میں دکھاتے ہیں، اپنی ذات کی شکل میں دکھاتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کو وحشت نہ ہو، وحشت زدہ نہ ہو جائیں۔ یعنی دیکھیے اللہ رب العزت آپ کو وحشت زدہ بھی نہیں کرتا، اور ایک آئینے میں آپ کا اپنا عکس دکھا دیتا ہے۔ آپ سنتوں کے تارک ہیں، آپ لوگوں کے حقوق العباد میں کمزوری کرتے ہیں، آپ بیوی بچوں سے زیادتی کرتے ہیں، آپ کے اخلاق میں کوئی کمی ہے، دین پر عمل پیرا ہونے میں کمی ہے، تلاوت نہیں کرتے، درود پاک نہیں پڑھتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ رسول کے احکام میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ جو نقائص آپ کے ہیں وہ عالم مثال میں، تمثیلی شکل میں، کسی اور شکل میں آقا علیہ السلام کی ذات ہو، دیگر صالحین کی ذات ہو، آپ کے والدین ہو، بزرگ ہوں، کسی کی شکل میں آئینے میں آپ کو وہ خواب میں کسی اور کے جسم پر وارد کر کے، یا کسی اور کی زبان سے، یا کسی اور کے جملے میں اور طریقے سے سنا دیا جاتا ہے۔ دراصل اب آپ صاحب تعبیر کے پاس جائیں گے تو آپ کو صحیح رہنمائی مل جائے گی کہ یہ آپ کے اپنے نقص کی نشاندہی کی گئی، یا وہ نقص آپ کی ذات میں ہے، یا آپ کے گھر میں ہے، یا آپ کی فیملی اعزا اقارب جو آپ کے اہل و عیال ہیں ان میں ہے، یا آپ کے دور میں کچھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ بہتری کر سکتے ہیں، یا دین کی طرف آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تعبیرات کا معنی یہ ہوتا ہے۔ من و ان جو خواب میں آپ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ کلمات اور مشاہدات، وہ تعبیر طلب ہوتے ہیں، وہ رمز ہوتی ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے، وہ تمثیل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکمات وہ آیتیں ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جن کے سمجھنے میں احکام کی آیتیں بالکل کوئی دشواری نہیں ہوتی، کلیئر کٹ ہیں، حرام کی، حلال کی، احکام کی، فرائض کی، آداب کی آیات کلیئر ہوتی، یہ محکمات ہیں۔ نصائح کی، اور ایک متشابہات ہیں جس میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر آتا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو دین کے علم میں اور قرآن کے علم میں مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ الراسخون فی العلم، یہ قرآن مجید نے کہا، تو انہیں صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں، اللہ ان کا رسول جانتا ہے، اور وہ لوگ جن کو علم میں رسوخ دیا گیا ہے وہی جانتے ہیں۔ جیسے احادیث میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اللہ پاک کرسی پہ اترے گا،
اللہ پاک پہلے آسمان دنیا پہ اتر پہ لوگوں کو کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اللہ پاک نے فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو اللہ پاک دوڑ تو نہیں کرتا، نہ پیدل چلنے والا ہے، نہ دوڑنے والا ہے، نہ اترنے اور اوپر چڑھنے والا ہے۔ قیامت کے دن پنڈلی کا ذکر آیا، آگ میں ڈالیں گے، اللہ پاک جلوہ کرائے گا۔ یہ اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ پاک دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہاتھوں کا ذکر، اللہ پاک کے چہرے کا ذکر، یہ جتنا کچھ ہے یہ تشبیہ ہے، تشابہ ہے۔ ان کا معنی درکار ہے، تعویل درکار ہے۔ یا بندہ اکتفا کرے کہ ان کی مراد جو اللہ کی مراد ہے وہ ایمان رکھتا ہوں اور اس کے اندر تعبیر میں نہ پڑے، یا پھر تعویل ان سے لے جو الراسخون فی العلم ہے۔ اگر ہر بندہ خود اس کا معنی نکالنے لگ جائے گا معاذ اللہ، تو وہ تو اللہ پاک کو، اللہ معاف کر دے، وہ تو اللہ پاک کو ایک مجسمہ بنا دے گا، ایک جسم بنا دے گا، اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو آنکھیں بنا دے گا۔ اللہ پاک نے کانوں کا ذکر کیا تو اللہ کے کان بنا دے گا۔ تو اس لیے متشابہات ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ خوابوں کی جو دنیا ہے یہ بھی متشابہات کی طرح ہے، تمثیلیات کی طرح ہے، کنایات کی طرح ہے۔ اس کے معنی کو اخذ کرنے کے لیے صاحب علم، صاحب تعبیر، صاحب فن کے پاس جانا چاہیے، بڑوں کے پاس۔ اور اگر نہیں تو پھر ہر کہو مہ سے بیان کر کے اس کا معنی لینے سے آپ کو تشویش ہوگی، گمراہی پیدا ہوگی، اور جو سنا وہ اس پر عمل کرنا اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ شان صرف وحی الہی کی ہے، قرآن و سنت کی ہے، یا بطریق محکمات دینی تعلیمات کی ہے کہ جو سنا اس پر عمل کیا جائے، جو دیکھا اس پر عمل کیا جائے۔ یہ شان وحی الہی کی اور سنت رسول کی ہے۔ باقی اس طرح کی چیزیں جو آج رویا کا ذکر کیا ہے، رویا صالحہ کا، تو یہ تعبیر طلب ہیں، اور تعبیر صرف اہل تعبیر کو معلوم ہوتی ہے، ہر کس و ناکس کو نہیں۔ آج کی گفتگو الحمدللہ چونکہ حدیث پاک نزول وحی کے مضمون کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کے نیک خوابوں سے شروع کر دی تھی، تو میں نے چاہا کہ آگے صحیح بخاری میں 66 احادیث اگلے ابواب میں خوابوں کی آنی ہے۔ اب اس باب کو دوبارہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس میں آقا علیہ السلام کے اپنے خواب بیان کیے ہوئے ہیں اور خوابوں کی تعبیرات بیان کی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس کا جو کرکس تھا، جو چیز آپ کے سمجھنے سے متعلق تھی، ضروری تھی، وہ آپ کو پہلی حدیثی کے باب میں بیان کر دی۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو اس حدیث نبوی کے اگلے حصے پر اگلی نشست میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔